عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا لیکچر ہے 18واں، سبق ہے شاعروں کے لطیفے۔ مصنف ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ دیکھیں میں سبق ریڈ کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ الفاظ معنی لکھتا جاؤں گا۔ یہی الفاظ معنی آپ لوگوں کا کلاس ورک ہوگا، یہی الفاظ معنی آپ نیٹلی کلاس ورک کی نوٹ بک پہ لکھ کے گروپ میں سینڈ کریں گے۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار کا مطلب ہے بحث، طول کھینچا، تکرار میں طول کھینچا مطلب ہے بحث لمبی ہو گئی۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ میر صاحب کا کلام آہ ہے، آہ سے مراد ہے کہ ان کے کلام میں درد کا اظہار پایا جاتا ہے۔ درد کا اظہار لکھ لیں۔ اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، واہ سے آپ اس کا لکھ لیں شوخی کا اظہار۔ اور مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ٹک کا مطلب ہے ذرا۔ اور پھر مرزا کا شعر پڑھا کہ سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ سودا شاعر ہیں، مرزا رفیع الدین سودا۔ بالی، بالی سے مراد ہے سرہانہ۔ شور قیامت، قیامت کا شور۔ دوسرا مطلب اس کا ہو سکتا ہے بہت زیادہ شور۔ خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ خدام خادم کی جمع ہے۔ خدام میننگ لکھیں، خادم کی جمع۔ ابھی آنکھ لگی، ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا کہ شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ داد خواہی، داد خواہی کا مطلب ہے داد چاہنا یا تعریف چاہنا۔ ان کی ددا، ددا کیا ہے؟ ددا سے مراد ہے ملازمہ، بچوں کو پالنے والی ملازمہ، یہ صرف ملازمہ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اقتباس دیکھیں، ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی جس کا مطلب تھا دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھپھولے کا مطلب ہے چھالے، اور کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ گرمی کلام کا مطلب ہے کلام کا نہایت اچھا ہونا یا کلام کا اعلیٰ ہونا، کچھ بھی لکھ لیں۔ گرمی کلام، گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ چونک پڑے مطلب حیران ہوئے، چونک پڑے مطلب حیران ہوئے۔ پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت، انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ تیسرا اقتباس دیکھیں، ایک دن انشاءاللہ خاں جرت کی ملاقات کو آئے، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ مصرع، مصرع کیا ہوتا ہے؟ مصرع کا آپ معنی لکھ سکتے ہیں آدھا شعر، آدھا شعر۔ چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ مطلع کیا ہوتا ہے؟ مطلع ہوتا ہے غزل یا قصیدے کا پہلا شعر۔ پورا میننگ لکھیں گے آپ، غزل یا قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا۔ اصرار کا مطلب ہے ضد۔ آخر جرت نے پڑھ دیا کہ زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی۔ پھبتی، پھبتی کا مطلب ہے مثال، ایسی مثال جو شرارت میں دی جائے۔ شب دیجور کی سوجھی، شب دیجور کا مطلب ہے تاریک رات،
اندھیری رات کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. سوجھی مطلب خیال آیا, ذہن میں آیا. سید انشاء نے فوراً کہا کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے. ٹٹولتے پھرے مطلب تلاش کرتے رہے. ٹٹولتے پھرے مطلب تلاش کرتے رہے. جی بیٹا آج تک کا ہمارا لیکچر یہیں تک ہے. یہاں پہ آپ ڈیٹ لگا لیں, آج کی ڈیٹ ہے 20 تاریخ ہے آج. یہیں تک آپ لوگوں نے جتنے الفاظ معنی میں نے لکھے ہیں, الفاظ معنی مکمل لکھا کریں, کچھ لوگ کم لکھتے ہیں. جتنے الفاظ معنی میں نے لکھوائے ہیں یہ تمام الفاظ معنی آپ نیٹلی کلاس ورک کی نوٹ بک پہ لکھ کے گروپ میں سینڈ کریں گے. پیج اچھی طرح سے مینیج کیا کریں. اوپر سبق کا عنوان لکھیں گے, نیچے جماعت کے کام کی ہیڈنگ دیں گے, تاریخ وغیرہ لکھیں گے سب کچھ, اور مارجن لائن وغیرہ بھی لگائیں گے. الفاظ معنی کے درمیان میں بھی لائن لگی ہونی چاہیے.